آداب. قومی آواز کی جانب سے قائلین اور ناظرین کو یوم آزادی کی دلی مبارکباد. ناظرین، آج وزیر اعظم نے لال قلعے سے 70ویں یوم آزادی کے موقع پر ملک کو خطاب کیا. ہم وزیر اعظم کے اسی خطاب کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میرے ساتھ اس وقت ہیں ڈیجیٹل ایڈیٹر قومی آواز جناب خرم رضا، جنہوں نے پرائم منسٹر کی اسپیچ کو پوری طرح کور کیا اور ان کا مضمون وہاں ویب سائٹ پر موجود ہے. آئیے گفتگو کرتے ہیں سید خرم رضا سے. خرم صاحب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم. اب یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پرائم منسٹر کی آج کی جو تقریر تھی وہ ایک انتخابی تقریر تھی، یا کس بنا پر آپ نے یہ بات کی؟ انہوں نے جتنے بھی مدعے اٹھائے ان مدعوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ پوری طرح انتخابی موڈ میں ہیں. انہوں نے آخر میں کچھ چیزیں ایسی کہیں، ساری اسکیمز کو گنوایا، بیچ میں جن ایشوز کو اٹھایا کچھ ایسے ایشوز اٹھائے جن کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا لال قلعے سے جیسے 3 طلاق کا مسئلہ ہے جو عدالت میں زیر التوا ہے، اس کو لال قلعے کی سبیل سے بولنا میرے خیال سے ٹھیک نہیں تھا، اور وہ بھی وزیر اعظم کو یوم آزادی کے موقع پر. اس کو وہ نظر انداز کر سکتے تھے، مگر کیونکہ ان کا اپنا ایک ووٹر ہے، اس ووٹر کو ان کو خوش رکھنا ہے. یعنی آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ وزیر اعظم ایک ہندوتوا ووٹ بینک کی کنسالیڈیشن کی کوشش کر رہے تھے، اور چناؤ میں اس قسم کے مشن کے درمیان یا اس سے پہلے اس کے رن اپ کے درمیان اس قسم کے ایشوز اٹھا کر ایک سٹل ہندوتوا ایجنڈا یا نفرت کا پروگرام جاری رہے گا. یہ ان کے خطاب سے بالکل صاف ظاہر تھا. اور ابھی تک میں نے اپنی زندگی میں جتنے وزیر اعظم کے خطاب سنے ہیں لال قلعے سے، اس میں تقریباً جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے تمام سماج کے لوگ تو انہوں نے بھی کسانوں کا ذکر کیا اور طبقوں کا ذکر کیا. دلتوں کا کوئی ذکر تھا نہیں؟ دلتوں کا خاص طور سے کوئی ذکر نہیں تھا. ووٹنگ کی حیثیت سے، ووٹ کے حساب سے انہوں نے زیادہ جو توجہ دی اس بار وہ کسانوں پر دی. اچھا. اور کسان کو کہ ناراض بھی ہے. ابھی ہمارے سامنے منصور کا واقعہ ہوگا، اس کے بعد سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح 2019 کے آتے آتے کسان جو ہیں ان کی ناراضگی کم ہو جائے. نہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس سے کس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ انتخاب کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور ان کی تقریر انتخابی تھی؟ نئے ایشوز اٹھائے انہوں نے یا جو باتیں کرتے آ رہے تھے وہ وہی ایشوز تھیں مودی جی کی تقریر میں؟ بالکل کوئی نئے ایشوز نہیں تھے، ساری پرانی باتیں تھیں. وہی ڈی مانیٹائزیشن، نوٹ بندی کے اثرات کو لے کے کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا. جب کیا کہا انہوں نے سلسلے میں؟ انہوں نے کہا کہ اس سے کافی کرپشن رکا ہے، اس سے دہشت گردی رکی ہے. جبکہ یہ باتیں جس دن سے نوٹ بندی کا اعلان ہوا تھا 8 نومبر سے اس وقت سے یہ باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں. کشمیر تو آج بھی چل رہا ہے اور ایسا کچھ دیکھنے میں بھی نہیں آیا. تو اس لیے کہیں بھی کوئی ایسی نئی چیز نہیں تھی. کالے دھن کو لے کے انہوں نے بات کری تو اس میں بھی صرف انہوں نے آنکڑے آج پہلی بار ایسا کچھ پیش کیے کہ اتنا پیسہ نوٹ بندی سے بینک میں آ گیا، اتنے کالے دھن سے وہ آ گیا. مگر حقیقت یہ ہے کہ عوام بھی جانتی ہے کہ زمین پہ کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا اور عوام کے مدعوں پہ کہیں کوئی بات نہیں ہو رہی. عوام کے کیا مسائل رکھیں؟ عوام کے مسائل بے روزگاری ہے، عوام کے مسائل مہنگائی ہے، عوام کے مسائل کاروبار ہے. ان مسائل پہ کہیں بات نہیں ہو رہی. کسان مر رہا ہے، کسان کے جو وعدے کیے تھے کسان سے پورے نہیں کیے گئے. فوجیوں سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ آج تک نہیں پورے کیے گئے. تو کیا وزیر اعظم خود اپنے کو شاباشی دے رہے تھے؟ وزیر اعظم اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اچھے مقرر ہیں اور ایک طریقے سے وہ اپنے جو جن سے خطاب کرتے ہیں اس پر پوری طرح جادو کر دیتے ہیں اور اسی طرح جوش کے ساتھ اور وہ ساری چیزیں. اس کے لیے ایک ہمت چاہیے ہوتی ہے کہ دوبارہ وہی بات کہنی اور اسی جوش کے ساتھ کہنی. نہیں تو آدمی ایک بار کہنے کے بعد جب دوبارہ وہ بات کہتا ہے تو اس میں وہ جوش نظر نہیں آتا. مگر وزیر اعظم کی یہ خوبی ہے ہمارے کہ وہ دوبارہ بھی بات کہتے ہیں تو اسی جوش کے ساتھ کہتے ہیں. آج بھی وہی جوش تھا. لباس پہ پوری توجہ تھی. لباس کیسا پہن کے آنا چاہیے، کس طرح کھڑے ہونا چاہیے، کس طرح آڈینس سے بات کرنی چاہیے، وہ ساری چیزیں اس میں وہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. مگر جہاں حکومت کا معاملہ ہے، حکومت کے معاملے پہ کہیں کہیں ایسا نہیں لگا کہ انہوں نے کوئی نئی چیز، نئی پالیسی کا کسی کا اعلان کیا ہو. جو حکومت کی پالیسی زیر غور چل رہی ہیں انہیں کا بار بار ذکر کیا. تو کہیں بھی ایسا نہیں لگا. بس صرف ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی بھی انتخابی ریلی کو خطاب کرتے ہیں ویسے ہی وہ خطاب کر رہے ہیں. تو کوئی نئی بات نہیں نکلی، وہی نوٹ بندی، وہی GST، وہی باتیں، وہی
اینٹی کرپشن کیمپین. یہی ایشوز تھے جو آپ نے یہی ایشوز سے 3-4 نئے جملے جو ان کا ایک ہے، ان کی جو ٹیم تیار کر کے دیتی ہے وہی چیزیں تھیں. مثلا جیسے کشمیر پہ انہوں نے آج کہا کہ نہ گالی سے نہ گولی سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا گلے لگانے سے. یہ میڈیا میں بھی چلے گا، ہٹ ہوتا ہے ایسی چیزیں، تو یہ ان کی ٹیم تیار کر کے دیتی ہے. دوسرا ایک جملہ ان کا تھا چلتا آیا ختم ہو گیا، اب زمانہ چلتے آیا کہ زمانہ ختم ہو گیا، اب زمانہ ہے بدلنے کا، بدلے گا، بدل رہا ہے. تو یہ جملے ہیں، یہ جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس آڈینس ہوتا ہے، مڈل کلاس آڈینس ہوتا ہے، اس کو اچھے لگتے ہیں یہ ساری باتیں، مگر ان سے مسئلے حل نہیں ہوتے ان جملوں سے. آپ کو یاد ہوگا کہ اچھے دن آئیں گے اس سلسلے میں امت شاہ نے اور بی جے پی صدر امت شاہ نے یہ کہا تھا کہ وہ تو ایک جملہ تھا. تو کہیں وزیر اعظم کے یہ جملے بھی صرف جملے ہیں لگ رہے تھے آپ کو، یا اس کی طرف کوئی سنجیدگی بھی نظر آئی؟ نہیں، اس میں سنجیدگی کہیں سے ظاہر ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ کشمیر کے حالات ہمیں سب کو معلوم ہے، دہشت گردی پہ ہمیں سب کو حالات معلوم ہے، نوٹ بندی پہ ہمیں سب کو حالات معلوم ہے. نوٹ بندی میں کیا مطلب حالات سے آپ کا؟ لوگوں نے ووٹ دیا نوٹ بندی کے بعد، مودی یو پی کا الیکشن جیتے، اس کے علاوہ جتنے کارپوریشنز کے الیکشنز ہوئے ان میں بھی بہت زبردست طریقے سے بی جے پی کو کامیابی رہی، تو ووٹ تو دیا. آپ اصل میں ووٹ دینا اور سرکار بنانا، اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ جو آپ نے فیصلے لیے وہ صحیح ہے. زمین پہ ان فیصلوں کا نقصان ہو رہا ہے. نوٹ بندی سے ویسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور کوئی بھی اکانومسٹ یا کوئی بھی اکیڈمیشین اس بات کو صحیح نہیں ٹھہرا سکتا کہ آپ 1000 روپے کا نوٹ بند کر کے 2000 روپے سے کرپشن ختم کر دیں گے. ہمیشہ کرپشن جب بڑھتا ہے کہ جب نوٹ کی کرنسی کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. اگر 1000 کا ووٹ ختم کیا تھا تو 2000 کا نہیں شروع کرنا چاہیے تھا. تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جن پہ ان کو توجہ دینی چاہیے تھی. اب کس مصلحت سے انہوں نے یہ کیا، آج تک آر بی آئی کے گورنر اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے یہ نہیں بتا پائے ہیں کہ کتنا پیسہ اس سے آیا ہے، نوٹ بندی کے بعد سے کتنا فائدہ. آج کی تقریب میں پرائم منسٹر نے یہ بات اٹھائی ہے، کچھ ویگ سی فگرز الگ الگ دی ہیں، اور اس کی کتنی اوتھینٹسٹی ہے اس کو بھی ابھی نہیں بتایا جاتا. اس کا میرے خیال سے سارے میڈیا ہاؤسز سبھی پوسٹ مارٹم کریں گے کہ آگے آنے کے بعد، کیونکہ جب آر بی آئی گورنر اس پہ نہیں بول رہا اور انہوں نے کی فگر نہیں دی، تو آگے آنے کے بعد پتہ لگے گا. پرائم منسٹر بڑے ماہر مقرر ہیں، اور وہ بہت سٹل انداز سے آج سے نہیں، گجرات کے دور سے، اپنے گجرات کے دور سے وہ ہندوتوا کے فریزز کا استعمال، مثلا ہم پانچ تمہارے 25، اس قسم کے جملے، یا قبرستان اور شمشان گھاٹ کے موازنہ، اس قسم کے جملے استعمال کر کے وہ بہت سٹل طریقے سے ہندوتوا کی اپیل اپنی تقریروں میں کیا کرتے ہیں. آج کو اس قسم کی چیز نظر آئی نہیں. آپ بالکل صحیح طرف اشارہ کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے خطاب میں جس طرح اپنے مثالیں دی ہیں، وہ ساری ایک مذہب خاص کے جو ان کے کتابیں ہیں ان کے حوالے سے دی ہیں. یعنی ارجن کی کوئی مثال دی، سدرشن چکر کی مثال دی. تو یہ ساری مثالیں وہ ہیں جو ایک مذہب خاص، جبکہ لال قلعے سے جب پرائم منسٹر خطاب کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ رہی ہے ابھی تک کہ وہ ملک کے جتنے طبقے ہیں ان کے حساب سے بات کرے، کسی ایک خاص طبقے کے حساب سے بات نہ کرے. آج ایک نئی چیز آخر میں دیکھنے کو ملی، وہ یہ تھی 3 بار بھارت ماتا کی جے، 3 بار وندے ماترم. یہ سب چیزیں ابھی تک اس ہندوستان میں ہم نے کبھی دیکھی نہیں تھی. یہ بالکل نئی چیز ہے. تو وہی جو آپ نے کہا بہت سٹل انداز سے اپنی بات کہہ جاتے ہیں، اور ہندوتو کا جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو بھی وہ زندہ رکھتے ہیں. تو وہ انہوں نے آج بھی اپنے خطاب میں اس کو رکھا ہوتا ہے. ایک بات آپ نے جو کہی کہ کوئی نئی بات نہیں تھی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ بالکل صحیح انالیسس ثابت ہوتی ہے تو وہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کم سے کم اب تک کا جو گورننس رہا نریندر مودی کا، اس کے بعد ان کے پاس ایشوز ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں. اگر کوئی بھی بات نہیں ہوتی تو وہ تقریب میں آئے لال قلعے سے ضرور بولتے. وہ ایشوز ختم ہونے سے کہیں یہ تو نہیں کہ وہ پھر ہندوتوا کی طرف جایا جائے اور الیکشن جو ہے وہ ان لائنز پر ہو جس پہ جیسے گجرات میں ہوا کرتا تھا. بنیادی طور پہ عوام کو ابھی تک کچھ نہیں ملا، اور جن اچھے دنوں کی بات ہوئی تھی وہ نہیں ہو پائی، نہیں دکھنے والی. تو آخر میں چارہ یہی رہ جاتا ہے کہ واپس کمیونل ایجنڈے پہ جایا جائے، تاکہ یہ
जज्बाती के इंतखाब जरिए बनाए चलो हैं। फिर जीतो। यूपी में हमने देखा कि वो तकरीबन पोलराइज हो गया। तो ये पोलराइजेशन की तरफ तो जाहिर है कोई भी पार्टी जब सियासत में रहती है तो उसको अपने ये तय करना होता है कि हम दोबारा इख्तियार में कैसे आएंगे। और जो भी अभी तक हुकूमत ने काम किए हैं उससे अवाम को कहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अवाम को ठीक है, ये थोड़ा सा मजाक का जुमला लगता है, मगर ना तो उनके खातों में 15 लाख है, ना महंगाई कम हुई, ना करप्शन में कहीं कोई कमी आई। महंगाई कम होना तो दरकिनार, पिछले कुछ चंद दिनों से टमाटर तकरीबन 100 रुपए किलो और प्याज 40-50 रुपए किलो पे फिर से बिक रही है। वैसे भी ग्रोथ रेट नीचे आ रहा है और ठीक है, जितने इकोनॉमिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगले 1-1.5 साल जो है बहुत परेशानी के हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ग्रोथ रेट घट जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे में आया है कि अगले 1-1.5 साल हमारे लिए परेशानी का है। तो ये सारे इशारे हैं। तो अगर ये सब चीज़ें हैं और आवाम के पास कुछ नहीं पहुंचा, उनके अच्छे दिन नहीं आ रहे, तो जाहिर है फिर एक मजबूरन किसी भी सियासी पार्टी के जिसको इख्तियार में रहना है उसके लिए फिर कोई चारा रहता नहीं सिवाय जज्बाती मुद्दों के। और जज्बाती मुद्दों में वही है कम्युनल एजेंडा, उसके बहुत इम्कानात हैं जैसे आपने जिस तरफ आपने इशारा किया। तो ये एक खतरनाक सूरत हाल है। हाँ, खतरनाक तो है, मगर ये एक इस मुल्क का मुस्तकबिल बन रहा है तो इसमें अब कुछ कहा भी नहीं जा सकता। यानी 70वीं यौम आज़ादी के रोज़ ये क्या ये कहा जा सकता है कि मुल्क एक अच्छे दौर की तरफ बढ़ रहा है या एक पुरखतरात चैलेंजेस से मुल्क का सामना है? आप इसको अच्छे दौर की तरफ तो हम नहीं कह सकते। जो हम जिस दौर से पूरा मुल्क गुजर रहा है, बहुत सारी परेशानियां हैं, बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे। गोरखपुर का आपने वाकया देखा, इतना दर्दनाक वाकया, मासूम बच्चे से ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी की वजह से उनके घर वालों से पूछिए जिनके वो बच्चे। अमित शाह का तो बयान आ गया कि ऐसे वाकयात होते रहते हैं, इतना बड़ा मुल्क है उसमें ऐसे वाकयात होते रहते हैं, वज़ीर आला आदित्यनाथ इस्तीफा नहीं देंगे। वैसे तो किसी भी आदमी के लिए ऐसा बयान देना कोई अच्छी बात नहीं है। और अगर हुक्मरान जमात उसका सदर इस तरह की बात कहे तो ये कतन अच्छी बात नहीं है। और बहुत इससे ऐसा लगता है कि हसास नहीं रहा आदमी। अगर इतने बच्चे मारे जा रहे हैं और उस पर ये कह दिया जाए कि ऐसे वाकयात होते रहते हैं तो किसी भी नज़र से इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। आज़ादी के 70वीं यौम आज़ादी पे आप उम्मीद हैं, नाउम्मीद हैं, क्या है? क्या अपने आप के ज़ाती नहीं, उम्मीदी तो कुफ्र है, नाउमीदी तो कुफ्र है। तो उम्मीद तो है कि हालात अच्छे होंगे। और क्योंकि समाज में एक बड़ा तबका अभी भी, क्योंकि अगर ये पार्टी हुकूमत में है तो सिर्फ 33% वोटर्स की वजह से है, बाकी जो वोटर्स हैं वो तो अभी भी एक तब्दीली और दूसरे तरह के वोट देते हैं। ठीक है, उनका वोट तकसीम हो जाता है, तो इसलिए नाउमीदी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और हकीकत यह है कि मुल्क ने बहुत ख़राब हालात देखे हैं, मगर जब भी वो निकला है कि अच्छा मुल्क बन के निकला है, तो हो सकता है कि ये वक्त हमारे लिए थोड़ा सा तकलीफ दे हो, परेशानी का हो और मुल्क उस रास्ते से भटक गया हो। जबकि खुद आज वज़ीर ने कहा कि सही ट्रैक पे हम ला रहे हैं, ट्रेन मुड़ती है तो स्पीड कम होती है, मगर हमने उस स्पीड को भी कम नहीं होने दिया और हमने अपनी तरक्की की रफ्तार को रखा है। मगर ज़मीन में वो तरक्की की रफ्तार नहीं दिख रही। और जिस तरह के मसाइल हैं, चाइना का अपना मसला है, पाकिस्तान का अपना मसला है, इन लोगों से के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे। पहले आज कुछ वज़ीर आज़म ने उस तरफ बातें की नहीं, बिल्कुल खामोश रहे। और चीन क्या उनके मसले कहा पाकिस्तान के ना उसके मुतालिक कहा, जबकि इंतखाबात से पहले खुद वज़ीर आज़म ये कहते थे कि अगर एक आदमी का सर कटेगा 10 आदमी का सर लाएंगे। मगर अब सब कुछ हो रहा है, अमरनाथ यात्रियों के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद हमारी तरफ से कोई ऐसा वो नहीं हुआ कि जिससे पैगाम जाए पाकिस्तान की तरफ कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसको कहीं किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमली मिनिस्टर ने जो कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और की भी गई, उससे वो समझते हैं कि दहशतगर्दी में बहुत कमी आई। अच्छा होता अगर ऐसा हो जाता सर्जिकल स्ट्राइक के बाद किसी भी तरह, कोई आंकड़े से भी ऐसा नहीं लगता कि दहशतगर्दी में कहीं कमी आई हो। आपकी मुराद कश्मीर की तरफ? जाहिर हम वहीं के ताल्लुक से उसको ज़्यादा देखते हैं।
لیکن انہوں نے تو کہا گولی سے نہیں، بولی سے مسئلہ حل کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کشمیر میں کوئی نئی شروعات ہوگی؟ اگر ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اسی اسپرٹ میں جو بات کہی ہے اس اسپرٹ میں کام ہو تو ضروری ہے، کیونکہ ملک کے کسی بھی حصے میں تشدد، اس طرح کے واقعات ہونا، اس سے ملک تو متاثر ہوتا ہی ہے، کہیں نہ کہیں ملک کی ترقی ہوتی ہے. تو اگر ملک کے ہر حصے میں امن ہوگا تو ملک ترقی کرے گا. اور جو بات انہوں نے کہی اس کو اگر صحیح اسپرٹ میں لیں اور اس پہ عمل کریں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. چلتے چلتے آج یوم آزادی کے موقع پر ایک اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے کے تاثر سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ ایک اقلیتی طبقے کے تعلق سے کہ فرد ہونے کے ناطے کیسا محسوس کرتے ہیں مودی کے ہندوستان؟ اقلیتیں تھوڑا سا پریشان تو ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ مستقل نئے نئے مسئلے، گورکش کے مسئلے، موب لنچنگ کا معاملہ ہے، تین طلاق کا معاملہ ہے، یہ مسئلے ایک کے بعد ایک جب اٹھائے جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک یو پی سرکار کا، مدھیہ پردیش سرکار کا سرکولر آیا، اتر پردیش میں بھی تھا مدرسوں کی طرف جی کہ مدرسوں میں آپ کو یوم آزادی کی تقریب اس طرح منانی ہے، اور اس طرح منانے کے بعد آپ کو ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کر کے آپ کو محکمے کو بھیجنی ہوگی. تو یا جے این یو کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ اتنا بڑا جھنڈا ہر یونیورسٹی میں لگے گا، یا یہ کہ فلم دیکھنے جا رہے ہیں آپ تو فلم دیکھنے کے سے پہلے آپ کا سنیما ہال میں راشٹریہ گان ہوگا اور اس وقت آپ کو کھڑا ہونا ہوگا. یہ سب آدمی کھڑا ہوتے ہی راشٹریہ گان ہوتا ہے، مگر جب آپ فلم دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کا موڈ دوسرا طرح کا ہوتا ہے. تو اس طرح سے حب الوطنی نہیں پیدا ہوتی. حب الوطنی دل سے ہے، اور آپ کا جب ملک ترقی کرتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اقلیتوں سے حب الوطنی کا ثبوت کھڑی کھڑی مانگا جا رہا ہے اور یہ ان میں خوف پیدا کر رہا ہے؟ ظاہر ہے، اور کس کی طرف جا رہا ہے حب الوطنی، اور کس سے آپ مانگیں گے؟ آپ انہیں کو بنے گا. یعنی 70ویں سالگرہ پہ آزادی کے اقلیتیں پھر سے اب خائف ہیں، اور پھر ایک بے چینی اور نفرت کا ماحول، دلوں کے بٹوارے کا ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں، خائف تو میں نہیں کہوں گا، مگر بے چینی ضرور ہے، کیونکہ انہوں نے جو 70 سال گزارے ہیں اس میں ٹھیک ہے فسادات ہوئے، سب کچھ ہوئے، مگر کبھی ایسی بے چینی ان کو محسوس نہیں ہوئی. ایون تقسیم کے بعد بھی اس طرح کی بے چینی جو بزرگ بتاتے ہیں وہ کہیں محسوس نہیں ہوئی. اور جو آج وزیر اعظم نے بات کہی کہ اب ہم کر رہے ہیں سب چیزیں، ایسا لگتا ہے جیسے پہلے سرکاروں نے کچھ کرے ہی نہیں. پہلی سرکاروں کے دور میں کچھ ہوا ہی نہیں. آج جو بھی کچھ ملک نے ترقی کری ہے وہ انہیں 3 سال میں کری ہے، اس سے پہلے ملک میں کچھ نہیں ہوا. تو اس طرح بار بار ڈسکریڈٹ کرنا پچھلی حکومتوں کو، ہماری حکومتیں ہم ہی لوگوں میں سے وہ تھے. آج ٹھیک ہے دوسرے لوگ اختیار میں، کل کو کانگریس آیا کانگریس یہ کہے، تو یہ باتیں کسی بھی طرح اچھی لگتی ہیں، بڑی نہیں ہیں یہ باتیں، یہ چھوٹی باتیں لگتی ہیں. شکریہ بہت بہت. ناظرین، خرم صاحب نے جو تجزیہ پیش کیا اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وزیر اعظم کی تقریر آج ایک انتخابی تقریر رہی اور اس میں کوئی بڑے مسائل کے حل کی طرف اشارہ نہیں ہوا. ایسا لگتا ہے کہ ملک میں ایک بار پھر اگلے چناؤ کے لیے ہندوتوا کی سیاست سرگرم ہوگی اور اس کا ڈنکا بجے گا. ملک کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر کدھر جاتا ہے، کس راستے پہ جاتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن بقول خرم رضا اقلیتیں اپنے کو اقلیتوں میں اس آج بے چینی ہے، اور اس بے چینی سے ملک کو بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. شکریہ.